ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام عزیز دوستوں کو اور ہمارے تمام معزز بڑے اور بزرگوں کو اور ہمارے پردہ نشین ماں اور بہنوں کو ہمارا ادب سے بھرا سلام قبول ہو، اور بعد اس کے ہمارے گلشن کے تمام چہکتے اور مہکتے ہوئے پھولوں کو، یعنی تمام چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کو ہمارا دعا اور پیار ہو۔ آئیے تو اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام کی حقیقت، وہ اسلام جو تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں اسلام کی تاریخ اور دین محمدی کی حقیقت۔ میں اس پیشکش کو امت محمدیہ کے ان افراد کے نام معنون کرتا ہوں جو صحیح رہنمائی اور قیادت سے محروم ہیں اور نام و نہاد علماء کے دام و تروز میں گرفتار ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے جو بیان حقیقت آپ حضرات پچھلے ایپیسوڈ میں سماعت کیے، اسی موضوع پر اور آگے کے واقعات اور بیانات سماعت کریں۔ جی ہاں ناظرین، موضوع میلاد کی حقیقت سماعت کریں۔ میرا مقصد ہے چونکہ اگلے صفحوں میں مخالفین کے محض سوالوں کا جواب لکھا گیا تاکہ ان کی بدکلامیاں بند ہو سکے۔ مسلم فرقوں میں سب فرقے میلاد شریف کے مخالف نہیں ہیں۔ مثلاً دیوبندی، بریلوی، شافعی، اہل حدیث وغیرہ کو میں مخالف نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ جو بھی مسلم فرقے کلمہ طیب اور مکہ معظمہ سے عقیدت رکھتے ہیں ان کا شمار مخالفین میں نہیں ہے۔ دیوبندی، بریلوی، شافعی، اہل حدیث طبقوں میں بھی صوفیاء اکرام اور محب اہل بیت گزرے ہیں، اس لیے میں ان فرقوں کا بھی ادب و احترام کرتا ہوں۔ ممکن ہے چند انفرادی حیثیت سے کوئی میلاد شریف کی مخالف کرتا ہو، لہذا اس کی توہین سے پورے فرقے کو مطعون نہیں کیا جا سکتا ہے۔ البتہ بہائی اور قادیانی فرقے کو میں مخالفین میلاد سمجھتا ہوں، کیونکہ ان فرقوں کی کتابوں میں کلمہ کعبہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص تذکرہ نہیں ملتا ہے، بلکہ ان فرقوں کے رہنماؤں نے خود کو مہدی و مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور بعض اوقات نبی اور پیغمبر ہونے کے بھی مدعی ہوئے۔ صرف اپنے اور اپنے بچوں کے نام مسلمانوں کی طرح رکھتے ہیں، چنانچہ مسلمانوں کی طرح نام رکھنا بھی مسلمانوں کو محض فریب دینا ہے، کیونکہ بہائی قادیانی فرقوں کو الگ کہیں سے آدمی نہیں ملیں گے کہ وہ اپنی جماعت کو بڑھا سکے، اس لیے مسلمانوں کی طرح نام رکھ لیتے ہیں اور خدا جبرائیل کا بھی نام لیتے ہیں، لہذا بھولے بھالے مسلمان بیچارے اسی فریب میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہی ہے، خدا جبرائیل، پیغمبر، جنت، دوزخ، قیامت وغیرہ کو مانتے ہیں، بس یہ فرقے مسلمان ہیں، مگر محمدی مسلمان محمدن نہیں ہے۔ کعبہ، کلمہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے ہیں، اور میں صوفی مسلک ماننے والا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ کل مسلمان محمدی مسلمان ہیں۔ سبوں کے آبا و اجداد بزرگ تعزیہ، فاتحہ، میلاد ماننے والے تھے، جیسے خود غلام احمد قادیانی صاحب پہلے سنی حنفی تھے، بعد میں مسیح ہونے کا اعلان کیا، اور بہاءاللہ ایرانی صاحب پہلے شیعہ تھے، بعد میں مہدی ہونے کا اعلان کیا۔ گویا اسی طرح فرقہ بندیاں ہوتی جا رہی ہے، اور حقیقت سے ناواقف لوگ اپنے سمجھ کے مطابق مختلف فرقوں میں چلے گئے اور جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جبکہ بہاءاللہ ایرانی صاحب پہلے شیعہ مسلک سے تھے اور غلام احمد قادیانی صاحب پہلے سنی حنفی مسلک سے تھے، پھر ان ہوشیار لوگوں نے کیوں اپنے کو مہدی اور مسیح ہونے کا اعلان کر دیا، جس سے قوم میں فرقہ بندی ہو گئی؟ اس سوال کا حل یہ ہے کہ جبکہ مذہبی لاپرواہی سے حقیقت معدوم ہو جاتی ہے، لہذا حقیقت کے نام پر اس کے ماننے والے لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں۔ لکیر کی فقیری سے مذہب اور پیرووں میں زمانے کا جھٹکا لگتا ہے، جس سے اس مذہب کی بدنامی ہوتی ہے اور اس کے ماننے والے کو صفائی نہیں پیش کر پاتے ہیں، اس کے ماننے والے کوئی صفائی نہیں پیش کر پاتے ہیں، لہذا اس مذہبی بدنامی سے بچنے کے لیے کوئی ہوشیار بزدل شخص نکل کر نیا مذہبی راستہ اختیار کرتا ہے۔ گویا اسی طرح حقیقت کی تلاش میں فرقہ بندیاں ہوتی رہتی ہے۔ جیسے مسلمانوں میں یہ مشہور عام بات ہے کہ زمانہ آخر میں مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، اسی وقت عیسیٰ مسیح بھی آسمان سے اتریں گے۔ اس کہاوت کی کیا حقیقت ہے یہ سب کو معلوم نہیں، مگر اسی کہاوت پر اکثر مسلمان لکیر کے فقیر بنے ہیں جو مہدی و مسیح کا انتظار کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی اس لکیری کی فقیری سے مہدی و مسیح کا اعلان ہوتا رہتا ہے، جیسے 100 سال پہلے بہاءاللہ ایرانی شیعہ برادر نے دعویٰ کر دیا کہ میں حضرت مہدی علیہ السلام ہوں،
اس کے 10-15 سال بعد غلام احمد قادیانی ایک سنی حنفی بھائی نے بھی دعویٰ کر دیا کہ میں مہدی و مسیح علیہ السلام ہوں۔ 1948 میں انڈونیشیا کی ایک حاملہ خاتون زہرا نامی نے اعلان کیا کہ میرے حمل میں مہدی علیہ السلام ہے، 2 سال بعد مکہ معظمہ میں پیدا ہوں گے، جن کے پیچھے چیف وزیر ڈاکٹر سکارنو نے بھی نماز پڑھی۔ 1980 میں کعبہ کے اندر ہی ایک سرخ پوش مسلح مہدی جن کے ساتھ ہتھیار بند جماعت تھی ظاہر ہوئے، بہترے ان کے زمرے میں شامل ہوئے، جن پر سعودی حکومت نے گولیاں چلوا دی۔ بہرحال مذہبی حقیقت کی ناواقفیت اور مسلمانوں کی لکیری کی فقیری دیکھ کر مہدی و مسیح کے دعوے ہوتے رہتے ہیں اور مسلمانوں میں فرقہ بندیاں ہو رہی ہے۔ اس لیے میں صوفی مسلک کے تحت مذہبی حقیقت لکھتا ہوں، مذہبی حقیقت پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارے سب آدمی اپنے علم و عقل کی کسوٹی پر خود کو پرکھیں۔ اگر حقیقت سمجھ میں آ جائے تو اپنے مقام محمدیت پر آ جاویں۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ میں نے کعبہ کی حقیقت میں تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے کہ کوئی انسان ہندو دیوی دیوتا کی اولاد نہیں ہے اور کوئی عیسائی مسلمان خدا و فرشتہ کی اولاد نہیں ہے، سب انسان اولاد آدم ہے، سب کو مقام آدمیت پر رہنا چاہیے۔ اسی طرح میلاد کی حقیقت میں تمام مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مہدی و مسیح اور خدا جبرائیل کی امت میں نہیں، بالفرض اگر کوئی دجل فریب میں پڑھ کر کسی فرقے میں پہنچ گیا ہے، انہیں چاہیے کہ حقیقت کو سمجھ کر مقام محمدیت پر تعین اختیار کریں۔ جی ہاں ناظرین، انہیں چاہیے کہ حقیقت کو سمجھ کر مقام محمدیت پر تعین اختیار کریں۔ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیاز مند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیاز مندانہ گزارش ہے اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق اور باطل کو زمانہ جان لے اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے، ان کی شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارا حوصلہ افزائی اور تمام عالم کے آخرت کے بھلائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر، تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔